بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کرام اللہ فرما رہے تھے، طبیعت چاہ رہی تھی، بڑا اچھا لہجہ تھا، بڑی اچھی تجویز تھی، ادائیگی بہت خوبصورت تھی، دل چاہ رہا تھا کہ پڑھتے جائیں۔ واقعی میں قرآن کے اندر یہ اثر ہے کہ آج بھی اس کو قبول کرنے کے لیے دشمن تیار ہے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سننے کا مزاج ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا گھروں میں ماحول ہے۔ 70-80% لوگ، افسوس کی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ جو قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، جو قرآن نجات کا ذریعہ ہے، جو قرآن قبر سے اندر عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جو قرآن حشر کے میدان میں ہماری گواہی دے گا، جہاں پر اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا اور اعلان ہوگا، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرش محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرش محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ ہمارے پاس نیکیاں کم ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں، اگر ہم چاہیں تو قرآن کی تلاوت کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے اندر 3,21,250 حروف ہیں۔ اگر کوئی شخص ہم میں سے ایک مرتبہ صرف قرآن کی تلاوت کو مکمل کرتا ہے تو 33 لاکھ نیکیاں پا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم قرآن سے غافل ہیں، قرآن سے لاپرواہ ہیں، قرآن کریم سے ہم نے اپنے رشتے کو، اپنے ناطے کو، اپنے تعلق کو توڑ لیا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کبھی کہا تھا کہ دنیا نے دین بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیز سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن کریم کھلا رکھا ہے۔ آج اس پروگرام سے ہم ایک پیغام لے کر جائیں کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں گے، خود قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے۔